15 مارچ کو اسلام آباد سے حمزہ خان اپنے گھر والوں کو یہ بتا کے گھر سے نکلا وہ مانسہرہ میں اپنے بچپن کے دوست کے والد سے ملنے جا رہا ہے، جن کے ساتھ ان کا لین دین کا تنازع چل رہا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ وہ افطاری کے بعد یا اگلی صبح واپس گھر آ جائے گا۔ گھر والوں کے ساتھ ان کا 16 مارچ کی صبح سحری تک رابطہ بھی قائم رہا، مگر صبح 5 بجے کے بعد ان سے گھر والوں کا رابطہ ختم ہو گیا۔ حمزہ پاکستان کی سینٹ میں بطور اسسٹنٹ ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں اور پراپرٹی کے لین دین کا کام بھی کرتے تھے۔ 15 مارچ کو گھر سے دوست کے والد سے ملنے کا کہہ کر جانے والے حمزہ کا 3 دن تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ واضح رہے کہ حمزہ خان کا تعلق ضلع ایبٹ آباد کے علاقے گلیات سے تھا۔ حمزہ خان کے لاپتہ ہونے پر ابتدائی طور پر ان کے بھائی محمد وقار کی مدعیت میں ان کی گمشدگی کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانے اپارہ میں درج کیا گیا۔ ابتدائی FIR میں کہا گیا ہے، حمزہ خان 15 مارچ کو گھر سے صبح 11 بجے کے لگ بھگ نکلے تھے اور ابھی تک ان کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ممکن ہو پا رہا ہے۔ حمزہ کے گھر والوں نے جب ان کے بچپن کے دوست اور ان کے والد سے حمزہ کے متعلق جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا انہوں نے حمزہ کو ضلع مانسہرہ کے علاقے خاکی سے اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ حمزہ کے دوست کے والد اسلام آباد پولیس SP رہ چکے ہیں۔ حمزہ کی گمشدگی کے مقدمے کے اندراج کے کچھ دن بعد ان کے بھائی وقار نے تحریری بیان میں اپنے بھائی حمزہ خان کے بچپن کے دوست اور ان کے والد کو اس مقدمے میں نامزد کر دیا۔ محمد وقار نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے، میرا چھوٹا بھائی حمزہ خان مانسہرہ گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ ملا۔ پولیس کو دیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا ہے، مورخہ 11 مارچ کو رقم کے لین دین کے تنازع پر کل کلامی بھی ہوئی تھی۔ مجھے کبھی شک ہے کہ میرے بھائی کو ان دونوں نے مل کے اغوا کیا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر حمزہ کے دوست اور ان کے والد کو گرفتار کیا تو وہ دونوں اپنے اسی موقف پر قائم رہے کہ انہوں نے حمزہ کو خاکی کے علاقے میں گاڑی سے اتار دیا تھا اور وہ حمزہ کی گمشدگی کے سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ پھر 15 اپریل کو اسلام آباد پولیس نے مانسہرہ پولیس کی مدد سے حمزہ کی لاش کو مانسہرہ سے برآمد کیا، جہاں پر ان کو گڑھا کھود کر مٹی اور گوبر میں دفن کیا گیا تھا۔ DIG اسلام آباد جواد طارق نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 28 سالہ حمزہ کو ان کے دوست کے والد جو اسلام آباد پولیس کے سابق SP ہیں اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ DIG اسلام آباد نے دعویٰ کیا کہ حمزہ کو ان کے دوست کے والد نے لین دین کے تنازع پر مانسہرہ میں اپنے ہی گھر میں قتل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس کے سابق SP حمزہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ DIG اسلام آباد جواد طارق نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے سابق SP کے مانسہرہ والے گھر سے حمزہ کی لاش برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے قتل بھی برآمد کر لیا ہے، جبکہ سابق SP اور ان کے ساتھی گرفتار ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حمزہ کے سر پر پیچھے سے گولی ماری گئی تھی۔ دوسری جانب حمزہ کے بھائی محمد وقار کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھائی پہ بے رحمانہ تشدد کیا گیا۔ میت کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید ضربوں کے نشانات تھے۔ SHO تھانہ اپارہ سید عاصم غفار کا کہنا ہے، حمزہ خان مارچ کے 15 تاریخ کو لاپتہ ہوئے تھے۔ لواحقین نے 18 تاریخ کو مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر تفتیش کی تو اس وقت ہی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ پیچیدہ جبکہ یہ مشکل کیس ہے۔ سید عاصم غفار کا کہنا تھا کہ 18 مارچ کو تمام لواحقین کے بیانات لیے گئے۔ اسلام آباد میں CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ حمزہ خان شہر سے باہر گئے تھے، مگر اس کے بعد وہ شہر میں واپس داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ بنتا جا رہا تھا، جس کی تفتیش کے لیے جدید ذرائع کے علاوہ انسانی ذرائع اور تفتیش انحصار کیا گیا تھا اور اس کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ تفتیش میں شامل ایک افسر کے مطابق حمزہ خان کے ساتھ 16 مارچ کی صبح سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حمزہ کے بھائی اور والد کو ملزم نے کہا تھا کہ انہوں نے حمزہ کو 16 تاریخ کی صبح اسلام آباد کے لیے روانہ
کٹ دیا تھا اور اس کے بعد ان کا حمزہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق حمزہ خان کے موبائل کی لوکیشن کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی اور 19 مارچ کی شام کو پتہ چلا کہ حمزہ خان کے موبائل فون اسلام آباد کے سیکٹر G10 کے گرین بیلٹ میں موجود ہیں، جہاں پر پولیس کی خصوصی ٹیم رات کو پہنچی تو موبائل فون مل گیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق اس کے بعد گرین بیلٹ کا چپا چپا چھانا گیا، جہاں پر لگا کہ زمین نرم ہے اور اس کو کھود کر بھی دیکھا گیا۔ اچھی طرح تسلی کی گئی کہ G10 کی گرین بیلٹ اور ارد گرد حمزہ خان کا کوئی پتہ چلے، مگر کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حمزہ خان کا کوئی پتہ نہیں، مگر ان کے موبائل فون اسلام آباد سے ملتے ہیں، جس کے بعد پولیس نے ایک بار پھر لاحقین کے بیانات اور بیان کردہ حالات و واقعات پر غور شروع کیا، کیونکہ پولیس کو بھی شک ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ کسی سنگین واردات کا ہے۔ حمزہ کے بھائی محمد وقار نے بتایا، ہمیں حمزہ کے دوست کے والد نے کہا تھا کہ انہوں نے خود اسلام آباد کے راستے پر حمزہ کو ڈراپ کیا تھا۔ تفتیشی اہلکار کا کہنا تھا حمزہ خان کے موبائل فون تو اسلام آباد سے مل گئے تھے، مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کے بعد ہم نے اپنی تفتیش کا دائرہ مانسہرہ تک وسیع کیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ لاحقین کے بیانات کی روشنی میں جس بھی راستے پر حمزہ سفر کر سکتا تھا اس کا جائزہ لیا گیا۔ CCTV فوٹیج کا بھی بغور جائزہ لیا تو 16 مارچ کی ایک CCTV فوٹیج خاکی کے مقام کی ملی، جہاں پر ایک راستہ مانسہرہ اور دوسرا اسلام آباد کی طرف نکلتا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق اس CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا کہ حمزہ کے دوست کے والد اس مقام پر ایک شخص جو ان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا کو ڈراپ کرتے ہیں۔ یہ فوٹیج حمزہ خان کے لاحقین کو دکھائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جس شخص کو ڈراپ کیا گیا وہ حمزہ نہیں۔ محمد وقار کہتے ہیں کہ جب پولیس نے ہمیں وہ فوٹیج دکھائی تو وہ حمزہ خان نہیں تھے، جس پر ہم نے حمزہ کے دوست کے والد سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ نے حمزہ کو ڈراپ کیا، مگر فوٹیج میں نظر آنے والے شخص تو وہ نہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت حمزہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ محمد وقار کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کی تفتیشی افسران کو یہ بات بتا دی کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق اب ایک اور سراغ مل گیا تھا، جس کے بعد دوبارہ تفتیش کا آغاز خاکی سے کیا گیا اور 16 مارچ کے حوالے سے مزید ثبوت تلاش کیے گئے، جس میں پتہ چلا کہ 15 مارچ کے ایسے شواہد تو موجود ہیں کہ حمزہ خان مانسہرہ سے خاکی کی طرف گئے تھے، مگر ان کی واپسی کے کوئی شواہد نہیں مل رہے تھے۔ سید عاصم غفار کے مطابق شک کے راستے مانسہرہ کی طرف جاتے تھے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے علاقے میں اپنی تفتیش کاروں کو پھیلا دیا اور کچھ لوگوں سے معلومات جمع کی گئیں، جس کے نتیجے میں پولیس کو سمجھ آ گئی کہ حمزہ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مانسہرہ کے علاقے خاکی میں ہی ہوا۔ سید عاصم غفار کا کہنا تھا کہ پولیس کو حمزہ کی گمشدگی اور قتل کیے جانے کے متعلق کافی معلومات مل گئی تھی، تاہم انہوں نے بتایا کہ ملزمان کو فوری گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ مزید ثبوت حاصل کیے گئے اور پولیس نے کچھ ایسے لوگوں تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی جو اس جرم میں براہ راست یا بلا واسطہ شریک تھے۔ ان سے واقعے کی معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ حمزہ خان لین دین کے معاملے پر طرز کلامی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 مارچ کی صبح حمزہ خان کو پیچھے سے سر پر گولی ماری گئی، اس کے بعد کچھ لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے مدد کا کہا گیا، جس کے بعد ایک 8 فٹ لمبا اور 4 فٹ گہرائی میں گڑھا کھود کر اس میں حمزہ خان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا لاش کا نام و نشان مٹانے کے لیے گوبر کو استعمال کیا گیا تھا۔ سید عاصم غفار کا کہنا تھا لاحقین کو تمام صورتحال بتائی گئی، ملزمان کو حراست میں لیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور مزید افراد سے مانسہرہ میں پوچھ گچھ ہوئی، جس کے بعد قانونی تقاضے پورے کر کے مجسٹریٹ کی موجودگی میں مانسہرہ پولیس کی مدد سے لاش کو 1 ماہ بعد برآمد کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب حمزہ خان کی گمشدگی کا مقدمہ قتل کے مقدمے میں تبدیل ہو چکا ہے۔